क्या آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے 1 کروڑ اور 20 لاکھ مریض ہیں، اور ہیپیٹائٹس بی اور سی اینڈ سٹیج میں جو اس کا علاج ہے وہ صرف اور صرف لیور ٹرانسپلانٹ ہے، اور لیور ٹرانسپلانٹ کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 40 سے 70 لاکھ ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عثمان ہے، میں اسسٹنٹ پروفیسر آف گیسٹرنٹالوجی ہوں سروسز ہاسپٹل میں، اور شام کو میں عادل ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں۔ پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے مریض ہیں، اور عمومی طور پہ اس بیماری کی کوئی علامات نہیں ہوتی جب تک 80% تک اس نے جگر کو ڈیمیج نہ کر دیا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اپنا ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کروائے، اور اگر ٹیسٹ میں پازیٹیو آتا ہے تو علاج کروائے۔ ہیپیٹائٹس بی سے بچنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے ویکسینیشن۔ ویکسینیشن کی 3 ڈوزز لگوائیں، اور 3 ڈوزز کے بعد اس سے کیور ہو جائیں گے آپ۔ اگر عمومی طور پہ علامات کی بات کی جائے تو 80% لوگوں میں کوئی علامت نہیں ہوتی۔ عام طور پہ نقاہت، کمزوری سب سے بڑی علامت ہے، اور جب جگر بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خون کی الٹی، کالے موشن، پیٹ کا پھولنا، جسم کا پیلا پن، نقاہت، کمزوری اور غنودگی جیسی علامات آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کے مریض کا یا آپ کے کسی قریبی کا پیٹ پھول رہا ہے، اس کی آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں، اسے فوراً ہاسپٹل لے کر جائیں۔ ضروری ہے کہ ہمیں ہیپیٹائٹس کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے پاکستان کے ہر شہری کا ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ ہو۔ اس لیے پہلی فرصت میں آپ اپنے ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کروائیں۔ علاج بہت آسان ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کے بچاؤ کے لیے تو ویکسین ہے، لیکن ہیپیٹائٹس سی کے لیے ہمارے پاس ویکسین تو نہیں، لیکن علاج بہت آسان ہے۔ پنجاب کے تقریباً سارے سرکاری ہسپتالوں میں ٹیسٹ اور دوائی کی مفت سہولت موجود ہے، حتیٰ کہ اگر خود سے بھی علاج کروانا چاہیں تو خرچہ تقریباً 50,000 سے کم ہے۔ اور دوسری طرف اگر لیور ٹرانسپلانٹ کو دیکھا جائے تو لیور ٹرانسپلانٹ کا خرچہ 40 سے 70 لاکھ کے قریب ہے، اور اس کے ساتھ ساری زندگی دوائیں بھی کھانی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ فوراً اپنے ٹیسٹ کروائیں، اور ٹیسٹ کروانے کے بعد ہیپیٹائٹس بی نہیں ہے تو اس کی ویکسین کروائیں، اور اگر ہیپیٹائٹس بی ہے تو اس کا علاج کروائیں۔ سی کے لیے صرف ہمارے پاس علاج موجود ہے۔ پاکستان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ یہ پھیل کیوں رہا ہے۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی پاکستان میں جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو اس کے پھیلنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے بیجا سرنجز کا استعمال، بیجا ٹیکے لگوانا، اور انسٹیرلائزڈ پریکٹسز، جس میں آپ حمام کے پاس جاتے ہیں تو کینچی یا اس طرح سے پھیل سکتا ہے، بیوٹی پارلرز میں پھیل سکتا ہے، گندے خون سے پھیل سکتا ہے، آپریشن کے دوران اور ڈینٹسٹ سے علاج کے دوران یہ پھیل سکتا ہے۔ تو اس لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کم سے کم ٹیکے لگوائیں، اور پاکستان ان ممالک میں ہے شامل ہے جن میں جو ٹیکے لگنے کی شرح بہت زیادہ ہے، تو اس سے بچا جائے تو اس سے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پھیلاؤ بھی کم ہوگا اور اس کا تدارک بھی ہوگا۔ اگر ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی کے فرق کے بارے میں بات کریں تو کچھ سوالات ایسے ہیں جو عمومی طور پہ پوچھے جاتے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی جو ہے وہ جگر سکڑنے سے پہلے کینسر میں شفٹ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ اس لیے ہم عمومی طور پہ جو ہیپیٹائٹس بی کے مریض ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے ہر 6 مہینے بعد اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس سی کا علاج ہو گیا، پی سی آر نیگیٹو ہو گیا، ایک دفعہ ہیپیٹائٹس سی ختم ہو گیا، یہ دوبارہ ایکٹیو ہو سکتا ہے؟ گائیڈ لائنز یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہیپیٹائٹس سی کا علاج ختم ہو تو اس کو ٹیسٹ کیا جائے، اس کے بعد 3 سے 6 مہینے بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے۔ اگر دونوں پی سی آر نیگیٹو ہیں تو دوبارہ ہمیں ضرورت نہیں پی سی آر بار بار کروانے کی، اور ایکٹیو ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ الارمنگ باتیں کون سی ہیں؟ کب ہیپیٹائٹس بی اور سی کے ایسے مریض جن کا پی سی آر کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وائرس ختم ہو گیا، کب انہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ اس میں خدا نخواستہ اگر پیٹ پھولنا شروع ہو جائے، کالے پخانے شروع ہو جائیں، مریض غنودگی میں جانا شروع ہو جائیں، یا اس کی یاداشت میں فرق پڑ جائے، وزن ایک دم سے گرنا شروع ہو گیا، بھوک ختم ہو گئی ہے، جسم پیلا پڑنا شروع ہو گیا، تو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور
ٹیسٹ کروا کے چیک کر لینا چاہیے کہ ہیپیٹائٹس نے کہیں جگر پہ اثر تو نہیں کرتی ہے۔ بچاؤ کے لیے اپنی سیف ہاسپٹل اور بلڈ پریکٹسز وہ بہت ضروری ہے۔ بیجا سرنج استعمال نہ کریں، اور اگر ٹیکہ لگانے کی ضرورت بھی ہے تو ڈسپوزیبل استعمال کریں۔ بلڈ ہمیشہ ٹیسٹ کروا کے لگائیں۔ دانت کے جو اوزار ہیں انہیں اسٹیرلائزڈ ہونا چاہیے۔ بیوٹی پارلر میں اپنا سامان رکھیں، حجام کے پاس اپنا سامان لے کر جائیں اور استعمال کے بعد اسے اسٹیرلائز کریں۔ یہ 2-3 بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں جس پہ ہم عمل کر کے بچ سکتے ہیں ہیپیٹائٹس سے۔ اور ہیپیٹائٹس ایک دفعہ ہو گیا تو ایک خاموش قاتل ہے، کیونکہ عمومی طور پہ ٹیسٹ نہیں کروایا جاتا، اور پتہ تبھی لگتا ہے جب جگر سکڑ گیا ہوتا ہے، جگر میں کینسر بن گیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے احتیاطی تدابیر ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، مونسون کا سیزن ہے، اور مونسون کے سیزن میں جو سب سے اہم بیماری جو سر اٹھاتی ہے وہ ہے پیلا یرکان، ہیپیٹائٹس اے اور ای۔ ہیپیٹائٹس ای کے متعلق ایک جو فیکٹ ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ والی خواتین جو پریگننسی میں ہیں، اگر انہیں ہیپیٹائٹس ای ہو جائے تو 30% چانسز ہیں کہ ان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے۔ صاف پانی پئیں، ابلا ہوا پانی استعمال کریں، خوراک میں وہ والی چیز استعمال کریں جو تازی ہوں، باسی نہ ہوں، اور کسی طریقے وہ ہیپیٹائٹس ای ٹرانسفر نہ ہو۔ یہ میرا آپ کے لیے پیغام ہے اس مونسون میں کہ صاف ستھرا کھانا، صاف ستھرا پانی اور پیلے یرکان سے بچاؤ۔ بہت شکریہ۔